السلام علیکم۔ 13 جون سے ایران اور اسرائیل کے بیچ میں جو جنگ شروع ہوئی وہ فی الحال جاری ہے۔ دونوں طرفہ سے میزائل اٹیکس ہو رہے ہیں۔ اسرائیل میں اس وقت 24 کے قریب لوگ جو ہے ہلاک ہوئے ہیں، اور ایران میں اس وقت 200 کے قریب لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس جنگ کے پیچھے کیا وجوہات ہے، اس سے پہلے بھی ہم اپنے ویلاگ میں ذکر کر چکے ہیں کہ امریکہ کی پشت پناہی پر ایران جو ہے اس وقت مشرق وسطیٰ میں وہ کرائے کے قاتل ہے، کیونکہ پالیسیز یا منصوبہ سازی جو ہے وہ امریکہ بناتے ہیں اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ اسرائیل کرتے ہیں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں یمن، شام، عراق، مختلف ممالک پہ ایران اسرائیل نے اٹیکس کیے۔ وہاں موجودہ فلسطین میں جس طرح انہوں نے نسل کشی کی ہے، وہاں پہ 60,000 کے قریب لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اب جو ہے ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز بنانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تاریخ میں جاتے ہیں کہ تاریخ میں اس عراق کے اوپر کس طرح امریکہ نے حملہ کیا، وہاں پہ صدام حسین کا تختہ، حکومت کا جو تختہ کس طرح الٹا کر دیا گیا، تو اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اس وقت کے جو صدر تھے صدام حسین، اس پر یہ الزام تھا اسرائیل کی طرف سے کہ وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز، جو کہ کیمیائی اور ایٹمی ہتھیار، اس وقت اسرائیل کی طرف سے الزام لگا صدام حسین کے اوپر، ان کی حکومت کے اوپر۔ تو اس وقت نتن یاہو جو تھے وہ وزیر اعظم نہیں تھے، وہ بار بار امریکہ کے دورے کرتے رہے اور ان سے یہی کہتے رہے کہ عراق کے پاس یہ کیمیائی اور ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ ہمارے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے وجود کو خطرہ ہے۔ تو اس وقت کی جو امریکن حکومت تھی، انہوں نے ساتھ دیا، اور وہاں پہ ان کی حکومت، جو صدام حسین کا جو حکومت تھی، ان کو ختم کر دیا گیا، اور وہاں پہ صدام حسین کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی ثبوت نہیں ملے، نہ ہی ماس آف ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز، جو کہ کیمیائی اور ایٹمی ہتھیار جو الزام لگا تھا اسرائیل کی طرف سے، تو وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ صرف اور صرف وہ اسرائیل اس لیے ڈر رہا تھا کہ اگر صدام حسین کی قیادت میں عراق جو ہے، اگر وہ اپنی فوجی عسکری طاقت کو مزید مضبوط کرنے کی طرف جا رہے، تو اس ڈر سے کہ ان کی جو بدماشی تھی اسرائیل کی مشرق وسطیٰ میں، وہ ختم ہونے کے قریب تھی، کہ اگر صدام حسین زندہ رہتے یا ان کی حکومت پر رہتے، تو وہ اپنی عسکری قوت کو اور مزید بڑھاتے تاکہ وہ اپنے ملک کی دفاع کر سکے۔ مگر بدقسمتی سے اس وقت کے امریکہ نے اس حکومت کا تختہ گرایا، اس کے بعد صدام حسین کو پھانسی دیا گیا۔ بعد میں ابھی جو ایران پہ حملہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی ریزن ہے۔ ایران جو ہے ایک مضبوط عسکری اور دفاعی طور پہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ وہ اسرائیل کیوں اس بات پہ اڑے ہوئے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنا سکتے، حالانکہ اسرائیل کے پاس خود ایٹم بم ہے، انہوں نے کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ یہ حق اگر رکھتے ہیں کہ ہم اپنے دفاع کے لیے ایٹم بم بنا سکتے ہیں، امریکہ بنا سکتا ہے، فرانس اور جرمنی، مختلف ممالک بنا سکتے ہیں، تو ایران کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ ایران بھی تو اپنی دفاع کے لیے بنا سکتے ہیں۔ آج 13 جون کو سب سے پہلے تو اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوا۔ اگر ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتا تو آپ سوچ سکتے ہو کہ اسرائیل اس پر حملہ کر سکتے تھے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ حق ہر ملک کو، اگر یہ حق ایران کو حاصل نہیں تو کسی کو بھی نہیں حاصل ہونا چاہیے، امریکہ کو بھی نہیں ہونا چاہیے، یورپین کنٹریز کو بھی نہیں ہونا چاہیے، ایشین کنٹریز کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مگر بدقسمتی سے یہاں پہ امریکن پشت پناہی پر جس طرح سے اسرائیل جو غنڈہ گردی اس خطے میں کر رہے ہیں، اس خطے کو جنگ کے سائے تلے یہاں پہ جو آلات بنائے گئے، وہ صرف اور صرف اسرائیل کی وجہ سے۔ اسرائیل چاہتے ہیں کہ اس خطے میں صرف وہ ایک ہی چودھری رہے، جس ملک پہ چاہے جب بھی چڑھائی کرے تو کوئی بھی ان کو روکنے والا نہ ہو، کیونکہ اسلامی کنٹریز میں واحد جو ایران ہے اور پاکستان ہے، پاکستان کے پاس تو ایٹمی ہتھیار بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد کیونکہ پاکستان کی طرف سے دنیا کی جو بڑی طاقت ملک ہے انڈیا نے بھی سیز فائر پہ مجبور ہوا، تو اسی طرح ایران جو ہے وہ اس وقت عسکری طور پہ بھی اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا کہ اسرائیل، کیونکہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو دفاعی طور پر، اور جو یوکرین میں دفاعی اور جو ریڈار سسٹم تھا وہ بھی یوکرین سے لے کے مشرقی وسطیٰ اسرائیل میں نصب کر دیا گیا، تاکہ یہاں پہ ایران کے جو میزائل ہیں ان کو روکا جائے۔ تو اس وقت جو ہے حالات جو ہے وہ مختلف سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں پہ جنگ بندی کی طرف سے ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، اور پیوٹن بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے بعد پھر دھمکی دے دیتے ہیں اگر وہ کسی بھی شکل میں اگر ایران ہمارے کسی بھی اڈے پر حملہ کرتے ہیں تو وہ بھیانک نتائج ان کو موصول ہوں گے کہ دنیا نے بھی نہیں سوچا ہوگا، ایران تو چھوڑے۔ تو اس طرح کی اگر دھمکیاں، اس طرح ثالثی کردار میرے خیال سے جو امریکہ کر رہی ہے، دنیا میں اس وقت ہر ملک میں جو دہشت گردی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، یا جو مڈل ایسٹ میں جتنے بھی دہشت گرد تنظیم ہے اس کو سپورٹ کرنے والا IS اس طرح کے القاعدہ وغیرہ، جتنے بھی ان کو سپورٹ کرنے والا امریکہ ہے، اسرائیل کو سپورٹ کرنے والا امریکہ ہے، دنیا میں جو تباہی پھیلاتے ہیں اس کو ان کے پیچھے سپورٹ امریکہ کا ہوتا ہے۔ تو یورپی یونین ایک طرف تو اسرائیل کے خلاف فلسطین کی جینوسائیڈ یا نسل
خوشی پر تو مظاہرے کرتے ہیں مگر امریکہ کا نام نہیں لیتے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ ان کا انٹرسٹ ہے. تو انٹرسٹ کو اگر آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو کھل کر کہے کہ اس کے پیچھے اگر امریکہ نہ ہوتا تو کبھی بھی اسرائیل اتنی بدماشی نہیں کرتے. تو اس لیے اس وقت پیوٹن بھی جو ہے ایران کے ساتھ ظاہری طور پہ تو نہیں کھڑے، مگر وہ دیکھتے ہیں اگر امریکہ ڈائریکٹ اس میں انوالو ہوتے ہیں، چین بھی دیکھ رہے ہیں اگر امریکہ اس میں ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر چین بھی میدان میں آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ روس بھی میدان میں آئے گا. اور مزید دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کس طرف جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. بہت شکریہ.